لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی. صلوات علی محمد سرکار سید الشہداء اور آپ کے اصحاب و انصار کے 20ویں کے عنوان سے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا. لہٰذا شہداء کربلا کے 20ویں کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی ایصال ثواب کریں، بلکہ بنیادی اعتبار سے اس چیز کو ہم پرکھنے کی کوشش کریں کہ ان کی شہادت کے 20 دن یا ایام عزا کے شروع ہوئے 30 دن تقریباً، البتہ ظاہر سی بات ہے کہ 29 اتنے دن گزرنے کے بعد سرکار سید الشہداء کے اہداف اور مقاصد کو ہم نے کس حد تک اپنے اندر اتارا، کہاں تک ہم نے سرکار سید الشہداء کی تحریک کو اپنایا. آپ نے اپنے مقصد میں بنیادی اعتبار سے مدینے سے نکلتے وقت اس بات کا اعلان کیا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سرکار سید الشہداء کی تحریک امت کے اصلاح سے الگ نہیں ہو سکتی، اور عزاداری اسی تحریک کی بنیاد پہ ہے. لہٰذا عزاداری امت کے اصلاح سے جدا نہیں ہو سکتی. اس اصلاح کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر خوب یہ ایک موضوع ہے کہ اس پہ بعض اوقات گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مناسب موقعوں پہ ہوگی، اور یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ جس پہ مسلسل گفتگو ہوتی رہنی چاہیے. سرکار سید الشہداء نے اس کو احیاء کرنے کی کوشش کی. قرآن مجید نے اس کی بہت تاکید کی ہے، ائمہ کی روایات میں بہت تاکید ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ موضوع بہت زیادہ زندہ نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ عام طور سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسی کو پسند نہیں آتا، برداشت نہیں ہوتا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں،
لیکن ایکسیپٹ کرنے میں سب کو تکلیف، عموماً سب سے معاشرے کے اکثر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی انسان اپنی خرابیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایکسیپٹ، قبول نہیں کر پاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت اتنا بڑا قیام ہوا اور اتنے زیادہ پرابلمس سامنے آئے. ان دو چیزوں کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اصلاح کی وضاحت میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے امام نے اعلان کیا کہ ہم اپنے نانا یعنی اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو احیا کرنا چاہتے ہیں، زندہ. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جو چیز ہمارے یہاں بیس، بنیاد ہے، خب کس چیز کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے؟ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ یہ مائک ایسے لگے، ان کی نگاہ میں یہ صحیح ہے، ہماری نگاہ میں کوئی اور صحیح ہے، تو ہم اپنے اعتبار سے ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں اور یہ اپنے اعتبار سے ہم کو کریں، تو کبھی ہو ہی نہیں پائے گا. ایک معیار طے ہو جائے کہ ایسے لگنا چاہیے، تو جب اس معیار سے ہٹے گا تو پھر وہاں پہ امر بالمعروف ہو سکتا ہے، نہی عن المنکر ہو سکتا ہے. تو کوئی چیز معیار ہونی چاہیے. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت معیار ہے. اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ائمہ کی سیرت مسلسل ساری سیرت اسی ضمن میں. تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں اصلاح کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بنیاد ہے، وہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے معصومین کی سیرت معیار. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لے کے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ معصومین کی سیرت سے آشنا نہیں ہیں، جب وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے لگتے ہیں تو معاشرے میں پرابلم پیدا ہوتی ہے. وہاں نہ یہ کہ فساد ختم ہو، اصلاح، بلکہ وہاں پہ فساد پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ معیار نہیں معلوم ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کو اگر ایک چیز تول کے دینی ہے، 1 کلو مثلا شکر تول کے دینی ہے، تو جب آپ 1 کلو شکر تولیں گے تو آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے کہ کتنا تولیں گے. اگر وہ معیار ہی نہیں تو کیسے تولیں گے آپ؟ وہ 1 کلو کا جو ویٹ ہوتا ہے، باٹ ہوتا ہے، جب وہ نہیں ہے تو تولیں گے کس معیار پہ؟ کس چیز سے آپ اس کو مقایسہ کریں گے؟ یا یہ کہ نہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ مثلا اتنی مقدار میں ہو تو اس کو 1 کلو کہا جائے. تو پھر ہر آدمی کا اپنا ایک الگ اندازہ ہوگا نا. حالانکہ وہ حتیٰ جو اندازہ بھی لگایا جاتا ہے وہ اس معیار کے مطابق اندازہ لگائے. معیار ہی ختم ہو جائے گا. جو چیز معیار سے الگ ہو جائے گی تو وہاں پہ اندازے میں بہت بڑا فاصلہ ہو جائے گا، بہت بڑا ڈفرینس ہو جائے گا. لہٰذا معیار سیرت ہے. اس سیرت کی بنیاد پہ یہاں پہ آج کی اس گفتگو میں اصلاح سے متعلق، البتہ یہ اصلاح ایک بہت وسیع موضوع ہے کہ جس پہ تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، ہوتی رہتی ہے. ہم نے کسی جگہ پہ اس پہ اشرا بلکہ زیادہ مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن ایک بنیادی نقطے کے اعتبار سے کچھ باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء جس اصلاح کے لیے آپ نے قیام کیا تھا وہ اصلاح کیا ہے؟ سب سے پہلے لفظی اعتبار سے اصلاح کے معنی کیا ہے؟ اصلاح فساد کے مقابلے میں کوئی چیز فاسد کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ جب وہ نتیجہ دینا چھوڑ دے. آؤٹ پٹ اس کا، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. یہ مائک کا نتیجہ یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے، یہ اس کا ثمرہ. اگر مائک آواز کو دینا بند کر دے تو اس کا مطلب کہ یہ فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا. پھر کوئی آدمی ایسا کہ جو اس کا جاننے والا ہے وہ آئے گا، اس کی اصلاح کرے گا. اصلاح کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وہ آواز دینے لگے گا، دوبارہ پھر جو ہے وہ اپنا کام کرنے لگے گا. کوئی بھی چیز، کھانے کی چیزیں، دوسرے استعمال کی چیزیں، اگر وہ فاسد ہوتی ہیں تو اپنا آؤٹ پٹ چھوڑ دیتی ہیں. پھر جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ آؤٹ پٹ دینے لگتی ہے. سرکار سید الشہداء کا اعلان ہے کہ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح، یعنی امت کا جو آؤٹ پٹ ہونا تھا وہ نہیں آ رہا ہے. امت فاسد ہو گئی ہے. اگر موقع رہا تو ہم اس مقام تک پہنچیں گے کہ یہ 3 چیزیں، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک الگ جہت سے اس پہ بات کی تھی کہ امام نے یزید کے مقابلے میں قیام کیا، اعلان یہ کیا کہ ہم
امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور جب نکلے آپ مدینے سے تو سب سے پہلے مکے تشریف لے گئے۔ یہ ان تین چیزوں میں بہت گہرا ربط ہے۔ یزید کے مقابلے میں قیام ہو رہا ہے، اصلاح مقابلہ یزید کا ہے اصلاح امت کی، اور جا رہے ہیں مکے۔ یہ تین چیزوں میں بہت بظاہر کوئی ربط نہیں دکھتا ہے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن ان تین چیزوں میں بہت گہرا ربط ہے، اور وہی اصلاح کا ایک بہت اہم راز ہے۔ تو اصلاح فساد کے مقابلے میں ہے۔ فساد کوئی چیز اپنا آؤٹ پٹ دینا بند کر دے، اصلاح جب اس کو ٹھیک کر دیں تو پھر جو بھی اس کا نتیجہ ہے وہ سامنے آنے لگے، اسے اصلاح کہتے ہیں۔ امت کو جو آؤٹ پٹ دینا تھا وہ اس نے دینا بند کر دیا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آپ کی شہادت و وفات کے بعد سے امت میں فساد کے حالات سامنے آ گئے۔ رسول کے جانے کے بعد 50 سال بعد ہی تو کربلا کا واقعہ پیش آیا، لہذا امت کو جو آؤٹ پٹ دینا تھا، صدیقہ طاہرہ نے جا کے امت سے مطالبہ کیا، بی بی نے امت کو دعوت دی، لیکن امت جسے کہیں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، اپنے باطل پہ باقی رہی، فاسد ہونے پہ باقی رہی۔ نتیجہ کیا ہوا امت کے فاسد ہونے سے؟ جس عہدے پہ مولا کائنات کو آنا تھا اس عہدے پہ فاسد لوگ آ گئے، غلط لوگ آ گئے، اور دن بدن پھر اس کے نتیجے میں امت خراب ہوئی تو عہدے پہ غلط افراد غلط آئے تو امت کو مزید خرابی کا سامنا کرنا پڑا، اور دن بدن دین فاسد ہوتا گیا۔ اس حد تک فاسد ہو گیا کہ 50 سال گزرتے ہی سرکار سید الشہداء کو اتنی عظیم قربانی دینی پڑی۔ اگر یہ دو چیزیں ہم قیاس کر کے محسوس کر لیں تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہوگا محسوس کرنے کے لیے کہ کیا حالات تھے 50 سال کے اندر۔ رسول کے جانے کے بعد 50 سال کے اندر اتنی عظیم قربانی دینی پڑی امام حسین کو۔ عزیز و اقارب شہید ہو گئے، جوان بیٹا شہید ہو گیا، نوجوان بھتیجا شہید ہو گیا، بھانجے شہید ہو گئے، بہترین جو اصحاب تھے جو واقعی صحابی بننے کے لیے معیار تھے وہ شہید ہو گئے۔ ان ساری شہادت کو پیش کرنا پڑا تاکہ اس امت کی اصلاح کرے۔ تو دوسری طرف سے 50 سال میں اتنی خرابی ہوئی، اور دوسری طرف سے امت کی اصلاح اتنی اہم تھی کہ اس کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، کیونکہ مسائل اسی کی بیس پہ، مشکلات اسی کی بیس پہ۔ امت کی اصلاح ہوئی، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ بنی امیہ، اب وہ اس میں بہت اہم مسئلہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کا۔ ہماری ایک قومی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کربلا میں امام سجاد کی سیرت کو جس حد تک احیا ہونا چاہیے زندہ نہیں ہے۔ بس وہ ایسا ان کا ہم نے وہ دیکھا ہے، ان کی سیرت کو، ان کا رول کی مطلب بیمار تھے، قیدی تھے، لہٰذا وہ والے جو مصائب ہیں ان مصیبتوں کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے جو شام میں کارنامے انجام دیے ہیں، اور اس کے بعد جب گئے ہیں اور مدینے میں آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اور جو تبلیغ کی ہے، وہ رول ہمارے سامنے بہت زیادہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بیماری اور اس کی وجہ سے اس سیرت پہ کافی حد تک پردہ پڑ گیا ہے۔ اگرچہ بعض چیزوں کا آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ بعض موقعوں پہ اس کو ذکر ہوا ہے، خاص کر کے امام کی ولادت و شہادت کے موقع پہ۔ امام نے کس حد تک ان چیزوں کو انجام دیا، بہرحال پھر جو فرق پیدا ہوا کہ لوگ امام کے پاس نہیں آئے، اور امت کا جو امام سے رابطہ ہونا چاہیے اور رابطہ نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں بنی امیہ کی دوسری طرف سے چالاکیاں تھیں، اس چالاکی اور ادھر امت کا رابطہ نہ ہونا، اس کے کیونکہ اس وقت امت ایسی تھی نا کہ مثلا وہ چاہتی تھی کہ جان دے دے، قربانی دے دے، لیکن وہ روش جو امام کے ساتھ ہونی چاہیے وہ روش نہیں تھی، بنی امیہ کی چالاکی، لہٰذا اصلاح کو جس راستے پہ آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ اس مقام، اس مقصد تک نہیں پہنچ سکی۔ امت کی خرابی اس حد تک بڑھتی رہی کہ پھر اس کے بعد جو ائمہ آئے انہوں نے کوشش کی، اور ایسی کوششیں کی کہ ظاہر ہے کہ حاکم کو پرابلم ہوئی، مشکل ہوئی،
امام کو شہید کیا، انہوں نے قتل کیا امام کا، لیکن امت میں وہ اصلاح جو ہونی چاہیے تھی. پھر ہم بیچ میں ایک چیز آپ کو یاد دلائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور امام زمانہ کو یاد کیا تھا. صدیقہ طاہرہ نے اپنے انقلاب میں، اپنے احتجاج میں سخت ترین وقت میں امام کو یاد کیا، امام زمانہ جلالہ تعالیٰ فرجہ شریف، جو ہمارے وقت کے امام. سرکار سید الشہداء نے شب عاشور یاد کیا. لہٰذا یہ جو کربلا کی تحریک اور وہاں پہ جو اصلاح کا اور فساد کا مفہوم ہے، یہ ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر ہمیں اپنے وقت کے امام کا ناصر بننا ہے تو ہمیں کربلا کے پس منظر میں جو اصلاح ہے اس کو لے کے چلنا پڑے گا، ورنہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر نہیں بن پائیں گے. جو کربلا کا میسیج ہے، جو کربلا کا پیغام ہے، اس کو لے کے چلنا پڑے گا، تبھی ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر بنیں گے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ وہ اصلاح اپنے نتیجے تک، اپنے کمال تک پہنچے گی. لہٰذا یہ چیزیں ذہن میں رہے. یہاں پہ اس مقام پہ آ کے اب ہم ایک دوسرے پہلو سے گفتگو کریں گے کہ اصلاح کے معنی کیا ہے. خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح. کربلا کن خرابیوں کی اصلاح کے لیے واقع ہوئی ہے؟ کون سا ایسا فساد دکھ رہا تھا؟ اصلاح کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں پہ آ کے فکری اعتبار سے سوچنے اور سمجھنے وہ بات اپنی جگہ محفوظ ہے کہ 11 امام شہید ہو گئے، امت میں اصلاح نہیں ہوئی، 11 امام شہید ہو گئے. کون سی اصلاح کی جو نہیں ہوئی؟ کیا اصلاح نہیں ہوئی؟ معیار کیا ہے؟ مثلا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اصلاح اگرچہ اہم ہے، اس کا ہماری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ہلکا سمجھ لیں. جیسے ہی اول زوال ہو یا جماعت کا وقت ہو، انسان کی ذمہ داری کہ سارے کام چھوڑ دے اور سب سے پہلے مصلی پہ آئے. یہ کربلا کے درس میں سے ہے. سرکار سید الشہداء نے جنگ تو کی ہے نماز کے لیے، لیکن آیا جس مشکل کی بنیاد پہ قیام ہوا تھا وہ صرف اس میں محدود ہو سکتی؟ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے، اہم ہے قرآن کی تلاوت. انسان قرآن نہیں پڑھے گا دین کی بنیاد نہیں جانے گا. لیکن آیا مقصد صرف اتنا ہی تھا؟ کربلا کی اصلاح، جس اصلاح سرکار سید الشہداء کس اصلاح کا اعلان کر رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح. خوب ایک بنیادی چیز ہم کو معلوم ہو گئی نا کہ یہ کربلا کی جو قربانی ہے، جو یہ کربلا کا اتنا بڑا انقلاب ہے، جو کربلا کی تحریک ہے، اس کا بنیادی مقصد اصلاح. اگر وہ اصلاح ہمارے اندر آ جائے تو آج ہم بھی امام کے اصحاب کی کوالٹی پیدا کر لیں. اگر وہ اصلاح ہمارے جو امام حسین چاہتے ہیں آج ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی، ہم کہتے بھی یا لیتنی کنت معکم، شہداء کربلا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اور بہت سی دوسری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہم اس بات کا دم بھرتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، بہت ساری ایسی چیزیں. تو وہ اصلاح کا معیار کیا ہے؟ یہ جو اصلاح کا معیار ہوتا ہے، یہ انسان کا اپنا مزاج، انسان کے اپنے صفات، انسان کے آس پاس کے حالات، اس کا کلچر، ان ساری چیزوں کے عنوان سے انسان یہ طے کرتا ہے کہ فلاں چیز اصلاح. یہ اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثلا ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ہم جو سوچیں گے وہ پرفیکٹ ہوگا. غلطی کہاں تک ہو سکتی ہے؟ تصور کیجئے اس میں. جس وقت سرکار سید الشہداء مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت کی روایات آپ کے سامنے ہیں، پیش بھی ہوئی ہیں. اس وقت لوگوں نے آ کے سرکار سید الشہداء کو مشورہ دیا کہ آپ دیکھیں عراق کی طرف مت جائیے گا، آپ فلاں ملک چلے جائیے، وہاں پہ پہاڑیاں ہیں، وہاں پہ زندگی گزار لیجیے. بہت سارے مشورے کی بنیاد یہ تھی کہ آپ ایسی جگہ چلے جائیے جہاں آپ کی جان بچ جائے. ایسی جگہ چلے جائیے جہاں یزید کا زور نہ پہنچنے پائے، یزید کے اثرات نہ پہنچنے پائے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ آگے امام سے مخالفت نہیں کر رہے تھے، دشمنی نہیں کر رہے تھے، مخلص تھے امام کے، اپنے اعتبار سے نہایت مخلصانہ مشورہ پیش کر رہے تھے. ان کی نگاہ میں اصلاح یہ تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدینے میں رہ رہے ہیں، امام کے ساتھ رہ رہے ہیں. امام انکار بیعت کر چکے ہیں. انکار بیعت کے بعد بہت سارے لوگ امام سے کٹ کے دور ہو چکے ہیں.
ڈر کی وجہ سے، کسی وجہ سے جو حکومت کے مشینری میں سسٹم میں شامل ہے وہ الگ ہو چکے ہیں، خوف کی وجہ سے الگ ہو چکے ہیں. اگرچہ مدینے کی اکثریت بظاہر امام کے ساتھ ہے. بظاہر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ تو نہیں کہتے امام کے ساتھ نا، بس یہ ہے کہ ان کو محبت تھی، امام سے لگاؤ تھا. جب امام جا رہے تھے تو آئے تھے، بہت ہی غمگین حالت میں انہوں نے رخصت کیا تھا. بہت افسوس تھا ان کو کہ ایک عظیم شخصیت جو مدینے میں تھی وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، ہم سے چھوٹتے جا رہے ہیں، ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ سارا افسوس تھا، لیکن گئے نہیں تھے ساتھ میں. اس پہ بھی اسی چیز کا اثر ہے کہ وہ دین کو کس حد تک سمجھ رہے تھے، کس حد تک دین پہ عمل کرنا چاہ رہے تھے. یہ پرابلمز ان لوگوں کی ہے جو امام کے ساتھ رہتے تھے. تو ایسی صورت میں آج ہمارے ذہن میں کوئی چیز طے ہو جائے تو ہم یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ وہ وہی ہے کہ جو حقیقت ہے؟ خاص کر کے ایسے حالات میں جب ہمارے درمیان وہ رواج ہی نہیں ہے کہ ہم ائمہ کے اقوال کو، ائمہ کی باتوں کو، ہم نے یہ بات ان دنوں میں مختلف جگہوں پہ پیش کی اور بعض اپنے کلاس میں بھی اس بات کو پیش کیا کہ ہم خود اپنا امتحان لیں. مثلا وہ چیزیں کہ جو ایک دم اسلام میں اور یہاں پہ اپنے درمیان گفتگو میں بھی مستقل نے کئی مرتبہ اس بات کی طرف دعوت دی. عالم اسلام کی وہ چیزیں کہ جو ایک دم جو ہمارے یہاں موضوعات ذکر ہوتے ہیں اس میں سر فہرست ہیں. غدیر، ہماری شیعت، ہمارا ایمان غدیر پہ ہی تو منحصر ہے نا. ہم میں سے کتنے لوگوں نے اب تک خطبہ غدیر کو پڑھا، کتنی بار پڑھا، میسیجز کو سمجھا؟ ہمارا تو ایمان اسی پہ منحصر ہے نا. صدیقہ طاہرہ کے غم میں کتنا افسوس ہے نا سب کو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. افسوس، مصیبت. خطبہ فدق کتنے لوگوں نے پڑھا، اپنی زندگی میں کتنی بار پڑھا. اب یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے نا کہ بی بی نے اس عظیم حالت میں، جب کہ بی بی دربار میں جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب کیا بات تھی اتنی اہم کی جو بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا؟ توفیق ہوئی ہم کو آج تک. یا مثلا آگے آئیے، سرکار سید الشہداء نے بہت مشہور خطبہ ہے، اس کے بعض پوائنٹس بھی سارے خطبوں کے ہم نے بہت مختلف موقعوں پہ یہاں پہ پیش کیے ہیں آپ کے سامنے. خطبہ منہ سرکار سید الشہداء نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا، اور یہ عام پبلک کے لیے نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے تھا، مثلا علماء اور وہ لوگ جن کی ایک قومی اعتبار سے حیثیت ہوتی ہے. ان کو جمع کیا، جمع کر کے ارشاد فرمایا. ہمیں توفیق ہوئی ہے، ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ ایسی کون سی اہم بات ہے کہ جس کو سرکار سید الشہداء نے اپنے تحریک کے بیچ میں پورا خطبہ ارشاد فرمایا. ہم نے جاننے کی کوشش کی. ثانیہ زہرا کا کوفے اور شام کا خطبہ کتنا مشہور ہے، بہت لمبا بھی نہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا. امام سجاد علیہ السلام کا شام کا خطبہ کتنا مشہور ہے. یعنی عجیب بات ہے نا کہ ہم دین کے لیے یا کربلا کے لیے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ ٹائم آج تک نہیں دے پائے، جبکہ ہم سب نہیں ہے یقیناً ایسے. الحمدللہ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا، چونکہ اس سے پہلے بھی مختلف مرتبہ ہم نے دعوت دی ہے، یقیناً پڑھ چکے ہوں گے. ہم بات اپنے قوم کی کر رہے ہیں، عمومی عام افراد کی. مقصد یعنی یہ چیز صرف یہاں والوں پہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو پڑھ چکے ہوں گے. لیکن قومی اعتبار سے ایک بہت بڑا ایسا حلقہ ہے کہ جو آ کے دین کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، دین سے متعلق گفتگو کرتا ہے، اپنے کو دین کا ذمہ دار اور ٹھیکیدار سمجھتا ہے، علماء پہ اعتراض کرتا ہے، مراجع پہ اعتراض کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے نام پہ، کربلا کے نام پہ اپنی زندگی کا پڑھنے کے عنوان سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ نہیں خرچ کر پائے. پھر آ کے یہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں. یہ خود ایک فساد ہے، یہ خود ایک بہت بڑا فساد ہے. روایت میں ہے کہ اگر جاہل چپ ہو جائے تو لوگوں میں فساد ہی نہیں پیدا ہوگا. سارے فساد ہوتے ہی جاہلوں کی وجہ سے ہیں. اب آئیے دوسرا مرحلہ، سرکار سید الشہداء نے کیا معیار بنایا؟ ہم رسول کی سیرت کو احیا کرنا چاہتے ہیں، ہم امام علی کی سیرت کو احیا کرنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سیرت رسول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال، ابھی تک یہی نہیں توفیق ہوئی کہ ہم شروع کریں سیرت رسول کو پڑھنا.
مولا کائنات کی سیرت کو پڑھنا ہم شروع کریں. امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ ہے, رسالۃ الحقوق ہے. رسالۃ الحقوق کا تو بعض اوقات جب نام لیا جاتا ہے تو شاید بہت سے لوگ ان کے لیے نیا ہوتا ہے یہ نام. تو یہ خود ایک معاشرے کا فساد ہے, اور نہ یہ کسی فساد ہے. اگر یہ بنیادیں ہماری نہیں حل ہوں گی تو پھر ہم کربلا کو کیسے سمجھیں گے؟ نتیجہ یہی ہوگا. اب آپ وہ ملائیں اور فیصلے کی طرف بڑھیں کہ وہ لوگ کی جو ائمہ کے ساتھ تھے اس وقت مدینے میں, وہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور مشورہ دیا تو انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کی جان بچ جائے. مزاج امامت سے ہٹ کے, اگرچہ مشورہ دینا بھی ایک کوشچن مارک ہے, بھائی آپ امت ہیں, امام نہیں ہیں. معصوم امام کو آ کے, غیر معصوم امام ہو تو چلو ٹھیک ہے آپ کو حق ہوتا ہے, معصوم امام کو آ کے آپ مشورہ دے رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے چلیں ایک حد تک. کیا مشورہ دیا جو مزاج امامت کے عین خلاف تھا؟ تو وہ لوگ کی جو ائمہ کو نزدیک سے دیکھ رہے تھے, ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے, ان سے پڑھا تھا, ان سے سیکھا تھا, سب کچھ کیا تھا, اس کے بعد جب انہوں کے ذہن نے فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ مزاج امامت سے ہٹ کے ہوا. آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار اور ذمہ دار سمجھتے ہیں, انہوں نے نہ ائمہ کی سیرت کو پڑھا, نہ انہوں نے ائمہ کے خطبات کو پڑھا, نہ ائمہ کے اقوال کو پڑھا, نہ ان چیزوں کو پڑھا, نہ کربلا کی فکر و تحریک کو. پھر آج وہ آ کے علماء کو مشورہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا مشورہ یہ معیار ہے, صحیح ہے. پھر ایسے لوگ آ کے مراجع کو مشورہ دیتے ہیں, ایسے لوگ آ کے نظام ولایت فقیہ کو مشورہ دیتے ہیں. حقیقت حال تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ ان کی اوقات کیا ہے, جو دائرہ ہے وہ کیا ہے, اس دائرے کے اندر ایک لمٹ ہے, لمٹ کے. لہذا سرکار سید الشہداء جس اصلاح کی بات کر رہے ہیں وہ اصلاح کون سی؟ یہ لوگ جو آ کے مشورہ دے رہے ہیں یہ خود ایک اپنے حساب سے اصلاح کی بات کر رہے ہیں. تو اب اگر اصلاح کو دیکھا جائے تو وہ اصلاح کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً آپ عراق نہ جائیں, آپ فلاں ملک چلے جائیں, فلاں جگہ چلے جائیں, یمن وغیرہ کی دوسری, وہ لوگ اس کو اصلاح سمجھ رہے ہیں. سرکار سید الشہداء اس کے ٹھیک جو الٹا ہے, عراق تشریف لے گئے, وہاں جا کے قربانی دی, جان دی, اس کو اصلاح سمجھ رہے ہیں. تو اصلاح ہے کیا؟ اصلاح کے الگ الگ معیار ہیں, الگ الگ اصلاح کی شکلیں ہیں, الگ الگ اصلاح کے حالات ہیں. اصلاح اسے بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ دین نہیں پایا جاتا ہے, بے دین ہے, فردیت, خوب اس کی اصلاح بھی اصلاح ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہے کہ ایک آدمی میں بہت ساری اچھائیاں, کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں, اس کی اصلاح بھی اصلاح. آیا کربلا کا واقعہ ان اصلاحوں کے لیے؟ اگرچہ ایسا نہیں کہ یہ اصلاحیں کربلا کی گفتگو کے دائرے سے باہر ہے, کیونکہ جب تک فرد کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تو قوم کی نہیں ہوگی. لیکن جو اصل اصلاح مقصد ہے کربلا کا وہ کیا ہے؟ سرکار سید الشہداء کے اقوال کو اگر دیکھا جائے تو ان اقوال کی روشنی میں جو اصل مقصد ہے اصلاح کا, جو اصل شکل ہے اصلاح کی, جس اصلاح کو سرکار سید الشہداء پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ اصلاح انفرادی اصلاح پہ منحصر نہیں ہے, شخص کی, افراد کی اصلاح پہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ نہیں صرف یہی نہیں کہ مثلا صرف اتنا ہی ہو جائے یا اسی دائرے میں محدود نہیں ہے کہ صرف اتنا ہو جائے تب وہ اصلاح کہا جائے گا. نہیں, وہ شامل ہے اس میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار سید الشہداء جس اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ, کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ پرابلم سمجھ میں آئی؟ معاشرہ خراب ہے. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهِي عَنْهُ, کیا نہیں دیکھتے ہو باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ معاشرہ خراب ہے. لوگ ایسے ہیں کہ جو حق پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, باطل سے لوگوں کو نہیں روک رہے ہیں, اور سرکار سید الشہداء کے نزدیک یہ اصلاح اور اصلاح کرنا اتنا اہم ہے کہ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ, مومن اس حد تک اس اصلاح کی کوشش کرے کہ اس کے اندر موت کی رغبت پیدا ہو جائے. انی لا اری الموت الا سعیدا والحیات مع الظالمین الا براما, میں حسین ابن علی
ان حالات میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت سمجھتا ہوں۔ یہ کیوں حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام، جن لوگوں پہ سرکار سید الشہداء، ابھی بس اس نقطے کو پیش کر کے پھر جو بات ہم نے پہلے والے اس میں چھوڑی تھی اس کو ملا کے نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، زحمت تمام، بہت طولانی گفتگو ارادہ نہیں ہے۔ الناس عبید الدنیا، پرابلم کیا ہے؟ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ ودین لعیق علی السنتین، ایکچولی جو ان کے پاس دین ہے یہ دکھاوے کا دین ہے، یہ دین کی باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں لیکن عمل میں ان کے پریکٹیکل میں دین نہیں ہے۔ یزید دین کی بڑی باتیں کرتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد دین کی باتیں کرتا تھا، پسر سعد دین کی بات کرتا تھا، خولی دین کی باتیں کرتا تھا، سب دین کی بات کرتے تھے۔ مدینہ کا گورنر، مکے کا گورنر، بصرے کا گورنر، وہ لوگ کہ جو سرکار سید الشہداء کی بلانے پہ اور آپ کے خط لکھنے پہ یا قاصد کے بھیجنے پہ نہیں، سب دین کی باتیں کرتے تھے، نہیں کہ دین کی بات کرتے تھے۔ انداز دین ان کی زبان سے چپکا ہوا ہے۔ یہودون و مدرت معاشہم للہ، یہ دین کب تک ان کے پاس تھا؟ جب تک ان کی نارمل زندگی۔ فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا، جب بلا و مصیبت کا وقت آیا قلت، اس وقت دیندار کم ہے۔ تو اصل جو معیار ہے دین کا وہ امتحان کی منزل پہ ہے کہ انسان دین پہ قربان کیا کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کبھی تفصیل سے، لیکن ایک جملے میں ہم بات کہہ کے آگے بڑھیں کہ دین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کی ہر چیز سے بالا ہے، ہر چیز سے بالا ہے۔ دین پہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، دین کسی چیز پہ قربان نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کی جو پرابلم تھی، جو مشکل تھی، در واقع جو امام حسین کے چاہنے والے اصحاب تھے، جو قربانی دینے والے تھے اور جو مقابلے میں تھے، ان کے بیچ کا فرق ہی یہی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دین کے لیے انہوں نے وطن کو قربان کیا، دین کے لیے اپنے گھر کو قربان کیا، دین کے لیے کاروبار کو قربان کیا، دین کے لیے روزی روٹی کو قربان کیا، دین کے لیے انہوں نے زخم کو کہ جو مشکلیں ہیں اس کو برداشت کی، کھانا پانی بیسک جو چیزیں ان کو قربان کیا، حتیٰ جان قربان کر دی دین کے لیے۔ وہ لوگ جو مقابلے میں تھے انہوں نے اپنے عہدے کے لیے دین کو قربان کیا، اپنی شہرت کے لیے دین کو قربان کیا، اپنے عیش و عشرت کے لیے دین کو قربان کیا، اپنے کھانے پینے کے لیے دین کو قربان کیا۔ تو یہ ایک دم الٹا فرق تھا کہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر قدم پہ دین کو قربان کر رہے تھے، اور نہیں کہ قربان دین کو استعمال کر رہے تھے تاکہ مثلا عہدہ باقی رہ جائے، دین کو استعمال کر رہے تھے تاکہ ان کا اسٹیٹس ہے وہ باقی رہ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر چیز کو قربان کر رہے تھے تاکہ دین باقی رہ جائے۔ یہ دونوں ایک دم الٹا۔ یہ یزیدیت اور حسینیت کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حسینیت کے مزاج میں دین نہیں قربان ہوتا ہے، دین کا قربان کرنے والا حسینی مزاج کا نہیں ہو سکتا، پھر اس کو دائرہ حسینی سے باہر نکلنا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آج اپنے وقت کے امام کا ناصر نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی انسان کسی مرحلے پہ دین کو قربان کر دے تو وقت کے امام کا ناصر نہیں بن سکتا۔ اور وہ لوگ کہ جو دین کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ یقیناً امام کے ناصر ہیں، امام کے محبوب ہیں، کربلا کی قربانی میں آج بھی 1400 سال کے بعد بھی تقریباً وہ شریک ہیں۔ تو یہ جو اصلاح کا معیار ہے، سرکار سید الشہداء نے جس طرف اشارہ کیا اصلاح کا، یہ سوشل جسٹس ہے، عدالت اجتماعی ہے، یعنی عوام کے اندر اصلاح، فرد کی اصلاح نہیں کہ ہم تو ٹھیک ہو گئے باقی دنیا جائے بھاڑ میں، نہیں۔ یہ ہم نے بار بار اس بات کو عرض کیا کہ اسلام صرف خود سازی کا مذہب نہیں ہے، معاشرے سازی کا مذہب ہے، سماج کو سدھارنے کا مذہب ہے۔ نہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے، ممکن بھی نہیں۔ اگر سماج خراب ہو تو انسان خود سدھر جائے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء کا سارا اشکال کیا تھا، سارا اعتراض کیا تھا؟ قوم کے حالات خراب ہیں، ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ قوم کے حالات کو سدھاریں، اور اس حد تک جذبہ ہونا چاہیے کہ ان حالات کو سدھارنے کے لیے قربانی دیں۔ قربانی دیں کہا جاتا ہے، لیکن قربانی کس حد تک دینی ہے یہ دینے والا نہیں طے کرتا ہے، یہ قربانی لینے والا طے کرتا ہے، کیونکہ ادھر سے جتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں جو بھی خوب اس کے مقابلے میں قربانی دینی ہوتی ہے۔ یزید نے ظلم کیا، پانی بند کیا، تو ان لوگوں نے پھر قربانی دی پانی کی، ہے نا۔ یزید نے تیر و تلوار چلائے اس کی فوج نے، تو انہوں نے قربانی دی زخموں کی۔ جان لینی شروع کی تو انہوں نے قربانی دی جان کی۔
تو قربانی حالات طے کرتے ہیں، قربانی ظالم طے کرتا ہے۔ مظلوم امام کی امت جو بھی سامنے سے ظلم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں قربانی دیتی ہے، اور اسی لیے یہ بات بارہا ہو چکی ہے اور یہ کہی جاتی ہے کہ ظلم کرنے والے کی ظلم کی انتہا تو معلوم ہو گئی، اس حد تک کر سکتا ہے۔ قربانی دینے والے، صبر کرنے والوں کے صبر کی انتہا نہیں معلوم ہو پائی۔ یزید کس حد تک ظلم کر سکتا تھا یہ طے ہو گیا، کیونکہ اس کے آگے اس کی اوقات بھی نہیں تھی، حیثیت بھی نہیں تھی۔ کاش ان مراحل پہ ہم غور کریں جو شام کے دربار کے مراحل ہیں، جو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے یا امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ ہے، تو وہاں پہ احساس ہوگا یزید کی بے بسی کا، جو اتنا بہت بڑا اپنے کو طاقتور اور سب کچھ سمجھ رہا تھا، کتنا محتاج، مجبور اور بے بس تھا وہ اپنے دربار میں۔ وہ شام کے حالات میں باقاعدہ کلیئر، بہت واضح، ایک دم روشن۔ تو وہ کس حد تک کر سکتا تھا؟ اس طرح نہیں کر سکتا تھا، وہ روایات شاہد ہیں اس کے لیے۔ لیکن سرکار سید الشہداء، ان کے چاہنے والے، ان کے اصحاب، انصار، اسیران کربلا کس حد تک اس ظلم کو برداشت کر سکتے تھے یہ کوئی نہیں طے کر پایا، کیونکہ وہ آمادہ تھے اس کے بعد بھی اگر کوئی ظلم ہوتا تو برداشت کرنے کے لیے۔ اور عجیب بات ہے کہ یزید اتنا سب کچھ کر کے اپنے ظلم کے مقابلے میں ناچار محسوس ہو رہا تھا، اور ثانیہ زہرا اس کے جواب میں کہہ رہی تھی ما رأیت الا جمیلہ۔ ان حالات میں ثانیہ زہرا کہہ رہی ما رأیت الا جمیلہ۔ یہ معرفت کا فرق ہوتا ہے۔ جب انسان کا مزاج مادیت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے، اپنی ہم نے مال حاصل کر لیا، عہدہ حاصل کر لیا، شہرت حاصل، اس کو کامیابی۔ جب انسان کا مزاج للہیت والا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کو کامیابی سمجھتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو چیز تھی اللہ کے کام، اللہ کے راستے میں، دین کے کام آ گئی۔ یہ فرق ہے، مزاج کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ اب آئیے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ سرکار سید الشہداء عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس، معاشرے میں عدل و انصاف کو رائج کرنا، یہ آپ کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ خوب اگرچہ بدعت کے خلاف آپ نے اعتراض کیا تھا، دین پہ عمل نہ ہونے پہ اعتراض کیا، لیکن ساری چیزیں پلٹتی ہیں اسی طرف۔ یہ ساری چیزیں جو اثر انداز تھیں معاشرے میں تھیں، ان ساری چیزوں کی اصلاح کے لیے امت کو آپ نے نشانہ بنایا تھا۔ یعنی آپ کہنا کیا چاہتے تھے، وہ جو ہم نے ابتدا میں بات چھوڑی تھی کہ اس کو آگے ہم بیان کریں گے، وہ یہ کہ آپ چاہتے کیا تھے کہ یہ امت میں اصلاح، امت کے اصلاح کی پرابلم کیا ہے؟ اسی جگہ سے امت میں اگر اصلاح ہوئی ہوتی تو روز اول رسول کے بعد رسول کی جانشینی پہ کوئی نااہل نہیں بیٹھتا۔ پرابلم امت میں تھی۔ امت میں اگر اصلاح ہوئی ہوتی تو مولا کائنات نے جو مرثیہ پڑھا ہے آپ کو وہ مرثیہ نہیں پڑھنا پڑتا۔ یہ انہی لوگوں کے لیے کہا ہے جو بظاہر دیندار لگتے۔ کیا کہا امام نے؟ مردوں کی شکل میں نہ مردوں۔ تم کو ہم ٹھنڈک میں بلاتے ہیں تو کہتے ہو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، گرمی میں بلاتے ہیں تو کہتے ہو گرمی بہت زیادہ ہے۔ امت کی پرابلم ہے۔ سرکار سید الشہداء جیسی جناب مسلم شہید نہ ہوئے ہوتے، امت کی پرابلم تھی۔ جب نارمل حالات تھے، سب کچھ سب سسٹم کے مطابق، جو ابھی امام کا قول ہم نے پیش کیا، ان کے اعتبار چل رہا تھا تو آ کے 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حالات جیسے ہی ذرا سا سخت ہوئے اپنے گھر میں گھس گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی جو مولا کائنات کی تعبیر ہے، مردوں کی شکل میں نہ مرد۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جناب مسلم جیسی ذات شہید ہو گئی۔ امام حسین اپنے اس عظیم ترین قافلے کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اور نہیں یہ کہ یہ مسئلہ صرف 3 امام تک ہے، بعد کے بھی 11ویں امام تک سارے امام شہید ہی اسی لیے ہوئے کہ پرابلم امت میں تھی۔ یہ کربلا کا نعرہ ہے، اس کا مطلب باقی ہے۔ اور آج ہمارے امام کا جو ظہور نہیں ہو رہا ہے، تاخیر ہے، اس کی پرابلم کیا ہے؟ امت میں اصلاح نہیں ہے، پرابلم امت میں ہے۔ بعض نادان لوگ، یہ بات عرض بھی ہوئی ہے، صرف بات آئی اشارہ کرتے چلیں، کہ وہ یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو امام کا ظہور ہوگا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کو ظلم و جور سے بھرنا چاہیے۔ ابھی کتنا بھریں گے؟ بھر چکی ہے۔ وہ آپ کو مقصد نہیں بتایا گیا، مقصد آپ کو بتایا گیا کہ اپنے آپ کو
امام کی نصرت کے لیے آمادہ کیجئے. پرابلم اس کی ہے کہ ناصر نہیں ہے امام کے لیے، امام کی امت نہیں ہے. امت بنے تو امام ضرور کرے نا. نگیٹو پہلو کہ جس کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ پازیٹیو پہلو کہ جس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور جو تاریخ میں اتنی بڑی پرابلم بن کے آیا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. سامنے کی چیز ہے نا. ایک دم اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ امام کے ناصر بن سکے. تو پرابلم وہاں سے یہاں تک امت کی، اور امت کی پرابلم اتنی بدترین ہوتی ہے کہ اس امت کی پرابلم نے 11 معصوم لیڈر کو قتل کروا دیا. 1 2 نہیں، 11. بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر امت میں پرابلم ہو تو 11 معصوم لیڈر قتل ہو گئے. اور اسی لیے امام پردہ غیب میں، امام اسی لیے پردہ غیب میں کہ امت آمادہ نہیں ہے. اب مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ امام ظہور کریں اور کوئی بھی دشمن آئے اور نہیں. اب وقت اس کا ہے کہ اب امام آئے اور واقعی جو اصلاح ہے، لیکن اس کے لیے پھر امت کی اصلاح کی. لہذا بات کو ختم کرتے ہوئے کہ جو کربلا کے تحریک کا جو مقصد ہے ان 1 مہینے میں، اگر ہم اس مقصد سے نزدیک ہو جائیں تو وہ اصلاح معاشرہ ہے. اصلاح معاشرہ کس اعتبار سے ہے؟ اصلاح معاشرہ اس اعتبار سے ہے کہ معاشرے میں جسٹس ہو، عدل و انصاف ہو. اور بھی دوسری پرابلمس ہیں. ایسا نہیں کہ اس ایک مجلس کی گفتگو کو، ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس پہ ہم نے کہیں 10-12 مجلسیں پڑھی، تو ایسا نہیں کہ اس ایک مجلس کی گفتگو کو ہم مکمل سمجھ لیں اور ایک دم ساری اصلاح ہو گئی. نہیں، یہ ایک پہلو ہے، بنیادی پہلو ہے اس کا. اس میں ایک بہت بڑا پہلو جو یزید کی بہت بڑی پرابلم تھی وہ یہ کہ یزید اس عہدے پہ بیٹھا تھا کہ جہاں سے دین کی خدمت ہونی چاہیے، اور اس عہدے کو استعمال کر رہا تھا ذاتی فائدے کے لیے، اور امت اس چیز کو دیکھ کے برداشت کر رہی تھی. دین کو استعمال کر رہا تھا وہ یزیدی مزاج میں سے، یزیدی شرائط میں سے، یزیدیت میں سے. تو ایسے بہت سارے پہلو ہیں کہ جس کے اصلاح کی سرکار سید الشہداء کو ضرورت تھی اور اس کے لیے قیام کر رہے تھے. ان کو اگر جمع کریں تو یہ عدالت اجتماعی ہے، سوشل جسٹس. سوشل جسٹس ایک. دوسرے کہ دین کے متعلق وہ لوگ نظر دیں، وہ لوگ دین کے متعلق فیصلہ کریں. آج بہت سارے لوگ، مثلا کچھ لوگ دین سے متعلق 2-4 دن یا سال 2 سال 4 سال کچھ بھی ایکٹیویٹی کر لیتے، نہیں چاہتے کہ کسی مخصوص کام کا ہم نام لیں تاکہ ایک نیگیٹو وہ پیدا ہو. اور معاشرے میں چہرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا دیندار ہے، کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے ہو، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ مثلا مراجع پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، ولی فقیہ پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، علماء پہ، سب پہ دین کے بارے میں فیصلہ لے سکتے ہیں. ہم نے آپ کو مثال دی مدینے کی کہ ایسے لوگوں کے فیصلے تک جو ہے وہ صحیح نہیں، اور یہ ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے. تو پھر اس طرح کے لوگ، بنیاد یہ ہے کہ یہ آپ نے دین لیا کہاں سے ہے کہ جس دین کی بنیاد پہ آپ، یا جس علم کی بنیاد پہ دین کے فیصلے لے رہے ہیں. پھر وہی بات یاد دلائیں گے کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے گا. سارا فساد جو ہوتا ہے جاہلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ کو شوق ہے دین کے مسئلے میں بولنے کا، دین کے معاملات میں بات کرنے کا، تو آپ جو ایک پراپر طریقہ ہے جا کے دین کو حاصل کریں، پڑھیں لکھیں، سب کچھ کریں، اور جب پھر اس لائق ہو جائے تو بولیں. انشاءاللہ قوم کی بھی اصلاح ہوگی، اپنی بھی اصلاح ہوگی، اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی. ایسا یہ جو اصلاح ہے یہ معاشرے کی اصلاح ہے. فساد کے الگ الگ معیار ہیں، الگ الگ درجے ہیں، لہذا اصلاح کے بھی الگ الگ درجے ہیں. کربلا جس اصلاح کو چاہتا ہے وہ اصلاح اس عزاداری کے آؤٹ پٹ میں ہمارے درمیان ہونی چاہیے. جس طریقے سے امت نے اپنا آؤٹ پٹ دینا بند کر دیا تھا تو امت کے اصلاح کی ضرورت پڑی، اسی طریقے سے اگر عزاداری اپنا آؤٹ پٹ دینا بند کر دے تو عزاداری کے اصلاح کی بھی ضرورت ہے. اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ الگ گفتگو ہے، ہم نے بات بھی کی ہے کہ ہماری عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی روش پہ ہو تو زیادہ پائیدار عزاداری ہے، زیادہ مفید عزاداری ہے، کیونکہ یہ وہ عزاداری تھی کہ جنہوں نے کوفے اور شام میں انقلاب برپا کر دیا.
آج ہم اتنے سال سے سرداری کر رہے ہیں اور اس کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں کر پائے. ظاہر سی بات کی وہ روش اہم ہے، لیکن وہ ایک الگ موضوع. تو اصلاح سرکار سید الشہداء کے تحریک کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، یہ ہم کو محسوس کرنا چاہیے. سرکار سید الشہداء کی تحریک کے نگاہ میں اصلاح کیا ہے؟ اگر وہ اصلاح اس فرش اعضاء کے آؤٹ پٹ میں ہم کو مل رہی ہے تو یقیناً بہترین اصلاح ہے. اگر نہیں مل رہی تو پھر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ عظیم چیز ہے وہ اصلاح. بس وقت زیادہ ہو گیا، ہم اپنی بات کو ختم کریں کہ اگر وہ اصلاح ہم کو نہیں، اس اصلاح کے لیے سرکار سید الشہداء نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اس اصلاح کے راستے پہ جوانوں میں جذبہ ہونا چاہیے. موت ہمارے لیے شہ سے زیادہ شیریں ہے، ہم موت پہ جا گئے یا موت ہم پہ آ گئے، فرق نہیں پڑتا. یہ کربلا کا نتیجہ، کربلا کا آؤٹ پٹ. لیکن جب ہم اس اصلاح کو سمجھے، اصلاح کی بنیاد کو سمجھے، معاشرہ ہمارا سالم، معاشرے میں جسٹس، عدالت ہونی چاہیے، معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کے حقوق ان تک پہنچنے چاہیے، کوئی کسی کا حق ضائع کرنے والا نہ ہو، کسی پہ ظلم کرنے والا نہ ہو، کسی پہ زیادتی کرنے والا نہ ہو. ان چیزوں کے خلاف مذہبی اور قومی چیز کا مس یوز نہ ہونا چاہیے، مذہبی اور قومی چیز کو ذاتی مفاد میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کو لے کے کربلا یہ بہت بڑی جنگ ہے. اور نہ یہ کہ صرف سرکار سید الشہداء کے اصحاب اس کے لیے شہید ہوئے، اگرچہ اصحاب ویسے اصحاب نہیں تھے. جناب حبیب جیسی ذات شہید ہوئی ہے، جناب ذوالقرنین جیسی ذات شہید ہوئی ہے. نہ یہ کہ سرکار سید الشہداء کے عزیز و اقارب کہ جب جناب علی اکبر کو رخصت کیا تو امام حسین نے کہا کہ پالنے والے گواہ رہنا، اس جوان کو بھیج رہے ہیں جو شکل و صورت میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ. جب جناب عباس نے آخری سلام کیا ہے تو امام نے مرثیہ پڑھا ہے کہ عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی. یہ عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. اور محمد جناب قاسم حتیٰ آخر میں اپنے ہاتھ پہ اس ننھے سے بچے کو لے کے آئے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین نے جب اس کی پیاس کا مظاہرہ کیا، اگر اس لفظ کو ہم سمجھ جائیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. سوچیے کہ امام نے کس طریقے سے اس پیاس کا شکوہ کیا ہوگا. اے فوج جفاکار، یہ بچہ پیاسا ہے، اور اس پیاسے کے لیے امام نے عربی میں جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ یتلظا عربی میں اس پیاس کے مرحلے کو کہتے ہیں کہ جب پیاسا انسان یا پیاسی مخلوق پیاس کی شدت سے اپنے ہونٹ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. کسی نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی مثال دی، اور یہی بس مصیبت کے جملے ہیں اور آپ کی زحمت تمام کہ بہت تفصیلی انداز میں کہ جس وقت مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے اس وقت وہ پانی کے فراق میں زمین پہ تڑپتی ہے، کبھی اوپر اٹھتی ہے کبھی گرتی. اس کو عربی میں یتلظا نہیں کہتے. پھر جب اور وہ نروس ہو جاتی ہے اور اس کے جسم کی قوت کم ہو جاتی ہے تو اپنی جگہ پہ پڑے پڑے کبھی اپنے سر کو پٹکتی ہے کبھی دم کو پٹکتی ہے. یہ بھی یتلظا نہیں ہے. جب وہ ایک دم آخری مرحلے میں ہو جاتی ہے کہ اب اس کے جسم میں تاب و طاقت نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ پڑے پڑے کبھی اپنے ہونٹ کو کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے. عربی زبان میں پیاس کے اس مرحلے کو یتلظا کہا جاتا ہے. سرکار سید الشہداء نے فوج اشقیاء کے سامنے آ کے کہا کہ یہ ہمارا شیرخوار 6 مہینے کا بچہ یہ پیاس کے یتلظا کی منزل میں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ روایت میں ہے کہ جب سرکار سید الشہداء نے اپنے اس 6 مہینے کے بچے کو فوج اشقیاء کے سامنے پیش کیا ہے تو یزیدی فوج کے سپاہی بھی منہ پھیر کے رو رہے تھے. یہ ایسے ویسے سپاہی نہیں تھے، سنگ دل تھے جنہوں نے صبح سے نہ جانے کتنوں کو قتل کیا تھا. خون کا بہنا ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، سروں کا کٹنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی. یہ وہ ہیں جنہوں نے اون و محمد جیسے کمسن کو قتل کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے قاسم جیسے نوجوان کو قتل کیا ہے.
یہ وہ ہیں کہ جو اس چاہت میں بیٹھے ہوتے تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم علی اکبر کو قتل کر دیں، ہم قاسم کو قتل کر دیں. اتنے سنگ دل فوجی تھے. اگر یہ علی اصغر کی پیاس کو دیکھ کے رونے لگیں تو عزیزان محترم وہ منظر ایسا تھا کہ جو کسی کے لیے لائق برداشت نہیں ہے. ہائے وہ باپ کیسے اس نے برداشت کیا ہوگا، اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جس پیاس کو، 6 ماہ کی پیاس کو ایک سنگ دل فوجی نہ برداشت کر پائے تو سوچئے ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، باپ کا دل اپنے بچوں کے لیے کتنا نرم ہوتا ہے، کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا. عزیزان محترم اگر ہم صرف اتنا تصور کر لیں کہ جناب رباب و امام حسین نے اس 6 ماہ کی پیاس کو کیسے برداشت کیا تو دنیا اس قربانی کا بدلہ نہیں دے سکتی ہے، دنیا اس قربانی کے عوض میں گریہ نہیں کر سکتی ہے. اس عظیم قربانی سے امام حسین گزرے ہیں، لیکن ہائے اس پیاس کو مظاہرہ کرنے کے بعد جواب میں ایسے بھی سنگ دل یزید کی فوج میں تھے کہ جواب میں کیا ملا، ایک ایسا تیر کہ جو 3 بھال کا تیر تھا جس نے علی اصغر کے گلے کو آ کے چھید دیا. عزیزان محترم ایک پہلے مصائب کے مرحلے کیا کم تھے، لیکن اس کے بعد باپ کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ منقلب ہو گیا. اس عالم میں حسین واپس خیمے میں آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.